अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजीब आलम शेखू। आज की ब्लॉगर बैठक में जनाब इंतहाई गर्म खबरें, तत्ती खबरें और बहुत अहम खबरें हैं। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, चीदा चीदा मैं आपको बताऊंगा जो बहुत अहम से अहम तरीन होगी। आज सारा दिन जनाब इस्लामाबाद अफवाहों की जद में रहा है और शाम को अफवाहें ज़ोर पकड़ गई थीं, मगर उसके बाद ख़त्म हो गई। इस पर बात करेंगे। कोर कमांडर की अहम जनाब कॉन्फ्रेंस हुई है और जब मेरा वीलॉग आपके पास पहुंचेगा तो कब की ख़त्म हो चुकी होगी। और जब मैं वीलॉग कर रहा हूं तब तक एलामिया, ऑफिशियली एलामिया पेश नहीं किया गया और मेरा ख्याल है मुश्किल ही पेश किया जाएगा। हो सकता है पेश कर दिया जाए, तो पेश नहीं किया गया इसके बारे में, तो उसके बारे में तो बात नहीं करूँगा, मगर हमारे ज़राए जो कहते हैं उसके बारे में तफसीली गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर परवेज़ रशीद, मुस्लिम लीग के रहनुमा, की एक नंगी वीडियो रिलीज़ कर दी गई है जनाब। किधर से रिलीज़ हुई है, कहाँ से रिलीज़ हुई है, असली है जैली है, इस पे बात करेंगे। और जनाब और बहुत सारी खबरें हैं। पीटीआई का एहतजाज, 400 का जत्था, 300 का जत्था, 500 का जत्था, मोटरवे ब्लॉक, मोटरवे पे क्रिकेट के छक्के और सनाउल्लाह साहब की खुली वार्निंग, इस पे बात करेंगे जनाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनाब सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया जनाब कि जुडिशनल एक कमेटी कायम की जाए या कमीशन बनाया जाए जिसमें अरशद शरीफ के कत्ल का और इमरान खान पर हमले का, उसमें नुकात लिखे हुए हैं। मेन नुकात हैं कि ये हमला कैसे हुआ और इसमें क्या क्या चीज़ें पेश आईं, इन पर तहकीकात होनी चाहिए। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे जनाब। आखिर में जस्टिस फाइज ईसा ने जनाब लोगों के धड़ाधड़ पैगाम से तंग आकर खुद दौरा किया जनाब शारे दस्तूर का। उन्होंने देखा जनाब, उन्होंने कहा इसको साफ कराओ। बड़े गर्म हुए हैं जनाब वो। उसकी तफसील थोड़ी सी उन्हीं की ज़बानी आपके सामने जनाब। इस्लामाबाद आज सारा दिन अफवाहों की जद में रहा है। गवर्नर आज लग रहा है जी रात को मार्शल लग जाएगा, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा। कमले बाजी कुछ नहीं जी होना। फौज ए पॉलिटिकल है, रहेगी। नेक्स्ट जो सेटअप आएगा वो भी ए पॉलिटिकल रहेगा। अलबत्ता इमरान खान साहब की यहीं मैं एक और ख़बर का इजाफा कर दूं जो मैंने आपको नहीं दी। बहुत सारी खबरें हैं इसलिए मैंने चीदा चीदा आपके लिए की हैं। कोर कमांडर पेशावर पर जो दावा बोला गया था, कुछ जत्थे ने, को 500,000 के जत्थे ने, उन पर जनाब FIR चुन चुन के कटनी शुरू हो गई हैं। उनकी शिनाख्त परेड हो गई है नादरा से। तो उनकी जो तफ्तीश करेगी वो जनाब पेशावर पुलिस करेगी, सूबा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस। अब देखते हैं वहाँ किसकी हुकूमत होगी। चलें, ये खबर उसके साथ जुड़ी हुई थी। तो जनाब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जनाब, उसमें बहुत से अहम फैसले किए गए हैं और हमारे जो ज़राए ने बताया है उन्होंने सज्जी आँख दबाई है। मुझे आपको मेरी खबी आँख नज़र आ रही होगी, उन्होंने ऐसे करके सज्जी आँख दबाई है, यानी कि सब खैर है, सब अच्छे की आवाज़ है। कोई मार्शल नहीं आ रहा, कोई जनाब गवर्नर राज नहीं लग रहा। अलबत्ता पंजाब हुकूमत ने रेंजर की दरख्वास्त की थी वज़ीर दाखिला से, वो रेंजर के दस्ते पहुंच गए थे गवर्नर हाउस में। तो बाकी सब अच्छे की आवाज़ है जनाब। जमहूरियत चलेगी, जमहूरियत कायम रहेगी और इमरान खान का किरदार माइनस। वक्त वक्त की बात है भाई,
وقت آتا جاتا رہتا ہے. اب عمران خان کا وقت ختم ہو گیا. دوسری جانب احتجاج کے دوران عمران خان نے اعلان کیا تھا جناب احتجاج کر دو. آج انہوں نے جناب شام کو کہہ دیا احتجاج واپس کرو، سڑکیں اور شاہراہیں کھولو. کیونکہ دوپہر کو جناب اپنا رانا ثناء اللہ صاحب نے وارننگ دی تھی. انہوں نے 245 کا بھی حوالہ دیا تھا. انہوں نے کیا پھر جناب صوبے اپنی سدھی ہو جو، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، سدھی ہو جو جناب. انہوں نے کہا تھا جی پھر نہ کہنا. اچھا احتجاج کا یہ پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے آپ دیکھیں، ہر جگہ دیکھیں، کہیں 500 آدمی ہیں، کہیں 400 کا جتھا ہے، کہیں 1000 کا جتھا ہے، کہیں 2000 کا جتھا ہے. چاروں طرف سے پھیلے ہوئے ہیں. ان کی اپنی پلاننگ ہے. ایسے لگے جیسے جناب پورے ملک میں افراتفری، شاہراہیں بند کر دو، کسی طرف سے کوئی نہ آئے، افراتفری پڑ جائے، شیخ و بخار پڑ جائے. اور جناب یہ جو پلاننگ ہے رانا صاحب نے تباہ و برباد کر دی ہے. اور کچھ کیا، بہت ساری دوسری جگہوں سے برباد کر دی گئی ہے. عمران خان کا پتہ کاٹ دیا گیا ہے. یہ آپ کو میں مستند خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا پتہ کاٹ دیا گیا ہے سیاست سے. امداد جو پیچھے سے کبھی مل رہی تھی ختم. اینڈ سجی آنکھ دبائی گئی ہے. سجی اگر کبھی دبائی جاتی تو تھوڑی سی تشویش کی بات ہوتی. بتایا کچھ نہیں ہے سورسز نے، صرف سجی اکھ دبائی ہے. ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦਬਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖੱਬੀ ਦਬਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. سب اچھے کی آواز ہے جناب، سکون لو جناب. 2 روز پہلے تھے نواز شریف کی آنکھیں جناب کھلی ہوئی تھی، ہکے بکے پھر رہے تھے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آخری خبر آنے پر جناب نواز شریف نے سکھ کا سا لیا ہے، مٹھائی کھانے کی تیاری کر رہے ہیں جناب. باقی اللہ بہتر جانتا. ابھی آپ کو ایک مزیدار ویڈیو دکھاتا ہوں. چھکا مار رہا ہے جناب. چھکا کون مار رہا ہے؟ ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی صاحب کھیل رہے ہیں جناب. انہوں نے چھکا مارا ہے جناب، بڑا چھکا مار دیتا ہے جناب. وہ اس سے جی خوش نہیں. یہ 4000 5000 جیسے میں نے پہلے کہا، 1000 500 4000 کا جتھے تھے. ان کو نبڑنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ آخری حلہ تھا. انہوں نے کہا جی دکھا دو اگر آپ میں پاور ہے عمران خان صاحب کہ آپ ملک میں حکمرانی کرنے کے لائق ہیں، کر سکتے ہیں، تو اپنی طاقت دکھاؤ. آخری کوشش جناب کر دی. لانگ مارچ میں جناب ناکام ہو گئے. یہ آخری حلہ بول رہا ہے، ناکام ہو گئے. انہوں نے کہا کروڑ بندہ لے آؤ. کروڑ بندہ کتنا ہوتا ہے باجی؟ یہاں سے لے کر پنڈی تک بھر جائے گا، کیونکہ دوسرے بندے شامل ہوں گے، گاڑیاں شامل ہوگی، بھر جائے گا. تل درنے کی جگہ نہیں رہے گی. یہاں نکلے ہیں چند ہزار بندے، وہ بھی ٹولیوں کی صورت میں، جتھوں کی صورت میں. نہیں فارغ ہیں تو ساڑھے لائق ہی نہیں ہے گا. یہ تو تھی سیاست کی خبریں جناب. اب ایک کرمنل خبر. پچھلے دنوں سواتی صاحب کی ویڈیو کی بات ہو رہی تھی، فیک ویڈیو. میں نے کہا تھا جھوٹ ہے. میں اب بھی اپنے قائم ہوں، جھوٹ ہے. یہ ویڈیو کو جناب مجھے کوئی میرا خیال ہے یوتھیوں کے 15 کا بندوں نے اور دوسرے بندوں نے جو سورسز ہیں انہوں نے مجھے بھیجی جناب. آج بڑے بغور جائزہ لیا جناب، بغور جائزہ لیا. اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ اصلی ہے. میری اپنی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے یار.
میں کوئی عقل کل تھوڑی ہوں، کہا جا سکتا ہے کہ یہ اصلی ہے۔ بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ مسلم نون کے ہیں، اس وجہ سے کہ شریف آدمی کتنا مجبور ہوتا ہے یار۔ کسی بھی آدمی کو دیکھ لیں باجی، کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ جیسے میں پہلے کہا کرتا ہوں، سب جناب ایک گلی کے لونڈے ہیں، ایک خمیر سے اٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے غلطی کا پتلا ہے انسان جناب۔ اب مجھے یوتھیے کہیں گے یہ آپ نے بولا کیوں نہیں؟ بھائی بول تو رہا ہوں کہ ظلم ہے، زیادتی ہے، ظالم لوگ ہیں یہ سارے، ان سے بچیں، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان لوگوں سے بچائیں بھائی۔ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، کوئی اعتبار کے قابل نہیں ہے، بچا لو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، ان درندوں سے بچا لو بھائی۔ یہ درندے ہیں، یہ اگر سر پہ ہاتھ رکھیں نا کسی لڑکی کے بچی کے، چکنے رہو کہ سر کا کو بال ہی نہ لے جائیں، بعد میں چومنا شروع کر دیں۔ کسی پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا بھائی۔ ویڈیو میں نہیں دکھاؤں گا بھائی، سیدھی سی بات ہے، ڈیلیٹ کر دی، ضائع کر دی، اپنے موبائل سے اس کو لان تان کر کے فارغ کر دیا کہ غلاظت ضائع ہو جائے، کیونکہ ایسی خلیج چیزیں میں اپنے موبائل میں نہیں رکھتا۔ تو یہ ساری صورت حال تھی جناب، میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شیخو کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے مان۔ آخری بات ستئی خیران ہے، السلام علیکم۔